اور میرے بھائیوں، ایک افسوسناک بات میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ کل میں نے کامٹی کا دورہ کیا رات میں 12 بجے کے بعد. ہو سکتا ہے کسی نے مجھے دیکھا ہو. اس لیے دورہ کیا کہ ہمارے شہر کی حالت کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین وہ رات میں نکلتے تھے کہ بھائی امت کی کیا حالت ہے، کوئی پریشان حال تو نہیں ہے. وہ تو مدد کے لیے نکلتے تھے، لیکن میرا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. تو میں نے یہ دیکھا کہ نوجوان موبائل میں مست، لڑکے جو ہے چھوٹے بچے کہیں کہیں نظر آئے کہ وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں. بڑے لوگ جو ہیں عمر دراز وہ کوئی نہیں تو اکیلے ہی بیٹھے ہیں، لیکن بیٹھے ضرور ہیں گھر کے باہر 12 بجے کے بعد. اور کہیں کہیں محفلیں جمی ہیں، اور کہیں کہیں تو اڈے ہیں ہماری بیٹھنے کے کہ فلاں جگہ فلاں محلے میں ایک محلہ والا دوسرے محلے میں جا رہا ہے. کتنے افسوس کی بات. آپ اپنی بیوی کو ٹائم کب دیں گے اور بچوں کی تربیت کا ٹائم کب دیں گے؟ اور پھر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے کہ بھائی جو ہے میاں بیوی میں بن نہیں رہی ہے. آپ 2 بجے جائیں گے اور بیوی کو اٹھائیں گے کہ اٹھو میں آ گیا، تو اٹھے گی، اس کو تکلیف نہیں ہوگی. یہ ظلم اور زیادتی نہیں ہے. اور اچھے پڑھے لکھے سمجھدار قسم کے لوگ، ذمہ دار قسم کے لوگ، یہ لفظ کو آپ اچھی طرح سمجھ لیجیے، ذمہ دار جو میں کہہ رہا ہوں، اس مسجد میں آپ سے بہتر اس کو کوئی نہیں سمجھے گا. ذمہ دار قسم کے لوگ وقت ٹائم پاس کر رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد، دوسرے خلیفہ اور حضور کے ساتھی، قبر کے بازو میں اور جنت میں بھی ساتھ میں. ان کا حال یہ تھا کہ جب وہ رات میں لیٹتے 1000 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے. پہلے میں نے دیکھا تھا بچپنے میں بڑے بزرگوں کے پاس بڑی بڑی تسبیحات ہوتی تھی. اب تو ہمارے گھر میں تسبیح ہے نہیں، ہے تو وہ لٹکی ہوئی ہے جہاں لٹکی ہوئی وہاں. حج پہ گئے تھے جو لائے اور جو لٹکائے تو لٹکی ہوئی ہے، اور اسی لیے ہمارے سارے معاملے اٹکے ہوئے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ نئی نسل اتنا موبائل میں بزی ہے کہ اس کو کچھ معلوم نہیں. اور کچھ بچے نوجوان وہ روڈوں پر بیٹھتے ہیں، یعنی گاڑی پر آنے جانے والوں کا معائنہ کرنے. یہ ناجائز اور حرام ہے میرے بھائی. آپ کے پاس گھر نہیں ہے اور آپ کے ماں باپ نہیں ہیں. لیس الیتیم من مات والدہ بل الیتیم یتیم العلم والادب. یتیم وہ نہیں ہے جس کے ابا کا انتقال ہو جائے، یتیم وہ ہے جو علم اور ادب سے محروم ہو، وہ حقیقی یتیم ہے. ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور بیویوں کو کیوں ٹائم نہیں دے رہے ہیں؟ ان کا حق ہے، ان کا حق ہے، رات ان کا حق ہے. ہم حق تلفی کر رہے ہیں. کیا نوجوان کیا بوڑھے سب بیٹھے ہوئے ہیں. اور ہمارے برادران وطن کے محلوں میں جانا ہوا، اکا دکا شاید کوئی دکھ جائے، باقی سناٹا، باقی سناٹا. اور ہمارے کچھ محلے شہر میں ایسے ہیں کہ وہاں جاؤ رات میں تو ایسا لگتا ہے کہ ابھی ابھی صبح ہوئی ہے. یعنی وہاں دکانیں ایک دم سجی رہتی ہیں، چہل پہل ایک دم. یہ امت کیسے ترقی کر سکے گی؟ ہم کیسے ترقی کر سکیں؟ اور ہم فجر کی نماز میں کیسے آئیں گے؟ یہی وجہ ہے کہ فجر کی نماز میں ہر مسجد میں 1 صف 1.5 صف، بہت بہت تو 2 صف، ورنہ اس سے زیادہ نہیں. کیوں؟ کیا فجر کی نماز فرض نہیں ہے؟ حدیث شریف میں من صلی البردین دخل الجنہ، جو 2 ٹھنڈی نماز پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، عصر کی نماز اور فجر کی نماز. حضور نے فرمایا کہ اگر منافقین کو پتہ چل جائے کہ فجر کی نماز میں کتنا اجر و ثواب ہے تو وہ گھسٹتے ہوئے آئیں گے، فجر میں پہنچیں گے. حضور نے فرمایا 2 رکعت صبح میں پڑھنا دنیا مافیہ سے بہتر ہے. اور ہم ترقی کے خواہاں ہیں. ہماری صحت دیکھو کتنی گری جا رہی، طرح طرح کی بیماریوں کا ہم گھر بن جا رہے ہیں. کیوں؟ رات بھر جاگ رہے ہیں 2-3 بجے. پتہ یہ چلتا ہے کہ جاگتے رہتے ہیں، جب 4 اور بجتے ہیں تو کہتے چلو اب سو جاتے ہیں، اذان ہوتی ہے تو کہتے چلو سو جاتے ہیں. یہ بہت افسوسناک المیہ ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. میں نے سوچا کہ ابھی اس مرتبہ تو میں صرف دیکھتا ہوں، آئندہ بولوں گا انشاءاللہ تعالی، چاہے مجھے کوئی گالی ہی کیوں نہ دے کہ تم کو کیا پڑی ہے، ہم بیٹھے ہیں. گالی دینا دیتے رہو. ہمارے نبی کو تو اگر گولی ہوتی تو گولی بھی مار دی جاتی، ہمارے نبی کو تو پتھر مارے گئے. اگر آپ مجھے گالی دے دیں گے بہت اچھی بات ہے، میرا کام ہو جائے گا. اب بولیں گے، نکلیں گے رات میں اور بولیں گے کہ بھائی سو جائیے، فجر کی نماز پڑھنا. اور ہم جو
محلے والے جو ذمہ دار بااثر لوگ ہیں وہ اپنے محلے میں غیر محلے والوں کو بیٹھنے نہ دیں پیار محبت سے. لڑائی جھگڑا مت کیجیے, پیار محبت. بھائی آپ ہمارے محلے میں کیوں آ رہے ہیں؟ آپ اپنی جگہ بیٹھک بنے ہوئے ہیں, وہ ٹیمپو اور رکشہ اور آٹو ماشاءاللہ فل, چاہے گرمی لگ رہی ہے. کسی نے کہا کہ ان کو گرمی نہیں لگتی, بولے باتیں ٹھنڈی ہوتی ہے نا اس لیے گرمی نہیں لگتی. بات جو ہو رہی ہے اس کے اندر ٹھنڈی بات ہو رہی, تو گرمی کہاں سے لگے گی؟ میرے بھائیو, اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیجئے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں. اللہ سے محبت کا سوال کیجئے اور اللہ کے حقوق کا خیال کیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کا سارا بیڑا پار کر دیں گے, سارا مسئلہ حل فرما دیں گے, ساری پریشانیاں آپ کی دور کر دیں گے. احفظ اللہ یحفظ کا, آپ اللہ کے حقوق کی حفاظت کیجئے, اللہ تعالیٰ آپ کے حقوق کی حفاظت کریں گے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا